ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس وقت جب تک یہ ہم اس کے اوپر قابو نہیں پاتے، یعنی نیچے نہیں جاتی کرو، تب تک ہم کوئی پبلک گیدرنگ نہیں کریں گے. اور یہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی آرڈر ہے، لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. یہ کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے جلد سے جلوس سے، کوئی کسی کو NRO نہیں مل. جو وہ طبقہ جو کہ دن میں محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، ان کو ہم بے روزگار نہیں کر سکتے. ہم کرونا سے بچاتے بچاتے اپنے لوگوں کو بھوک سے نہیں مار سکتے، اور مشکلوں سے اگر ہمارے حالات اب بہتر ہوئے ہیں تو ہم اپنی اکانومی کو نہیں روکیں گے. اور ایسے میں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ذمہ داری نبھانا ہوگی. اور ساتھ ہی وزیر اعظم نے یہ بھی کہہ دیا کہ جلد سے جلوس نہ کریں، کسی کو NRO نہیں ملنے لگا تو وہ آپ مس آؤٹ نہ کیا کریں. اچھا جی، NCOC کی سفارشات پر تعلیمی ادارے تو بند ہو گئے ہیں، لیکن باقی سب معمول پر ہے. ہاں، سندھ نے اس پر پہلے سے ہی ایکشن لے لیا ہے، مارکیٹوں کے اوقات کم کر دیے ہیں، شادی کی تقریبات میں بھی بہت ہی محدود افراد کی اب اجازت ہے. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں بھی نظر آ رہی ہیں. متاثر ہونے والے کاروباری افراد ظاہر ہے کہ خوش نہیں ہیں، اور خوش نہیں ہوں گے، نیچرل ہے کہ نہیں خوشی ہو سکتی کسی کو اگر اس کو کاروبار کرنے کا آدھا ٹائم ملے. دیگر صوبوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایسی ہی تدابیر وہاں بھی سوچی جا رہی ہیں، لیکن اب تک ایکشن اپیرنٹلی نہیں ہوا ہے. اب پنجاب کی صورتحال ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ وہاں کیا پلان ہے، اگلے کیا سٹیپس اٹھانے ہیں. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ. شی از جوائننگ اس فرام لاہور. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، کرونا کی دوسری لہر کا بڑا خوف ہے پورے ملک میں، اس کے لیے بہت اقدامات اٹھائے جا بھی رہے ہیں. سندھ میں تو مارکیٹس جو ہیں ان کے اوقات، شادی ہالوں کی بندشیں بھی آ چکی ہیں. پنجاب کا اس طرف جانے کا کوئی پروگرام ہے یا نہیں، یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ مارکیٹوں پر ہاتھ نہیں ڈالنا. سندھ حکومت کی اپنی ترجیحات ہیں. سندھ حکومت نے اس وقت جو ہے وہ سب سے پہلے لاک ڈاؤن انہوں نے کیا، اور اس کے بعد اب کی صورتحال بھی آپ اس سے آگاہ ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں دونوں اسٹریٹجیز کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. ایک طرف ہمیں لوگوں کی جان کا تحفظ کرنا ہے، دوسری طرف ان کے روزگار کا تحفظ کرنا ہے، اور دونوں کو پیرالل کیئرفلی انالائز کرنا ہے، حالات کا، صورتحال کا جائزہ لینا ہے، اور اپنی حکمت عملی کو حالات کے مطابق بدلتے رہنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ مارکیٹیں، بازار دیکھیں، فیکٹریاں یا ٹرانسپورٹ کی بات کر لیں، صاف بات ہے کہ کورونا SOPs کہیں فالو نہیں ہو رہے. لاہور میں تو چلیں پھر بھی ایک بہتر نظام ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا. کیا لاک ڈاؤن پر تب بھی غور نہیں کریں گے، یا ابھی یہ آپشن ہے کہ لیٹر آن اگر خدا نخواستہ صورتحال بگڑی تو پھر کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کے مطابق عوام کے اندر اس بیماری کے حوالے سے خوف ختم ہو چکا ہے، اور کوئی بھی اس کو سیریس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. ٹرانسپورٹ کے اندر آپ بسز کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن دفاتر کے اندر ایون کہ کسی بھی ریسٹورنٹ یا ایسی جگہ جہاں عوام کا آپس میں میل جول اور میل ملاپ ہے، وہاں پہ یہ SOPs فالو نہیں ہو رہے. کوئی بھی حکومت جو ہے اتنی عوام کو ایٹ اے ٹائم اندر نہیں کر سکتی، پرچے نہیں دے سکتی، FIR نہیں کاٹ سکتی، زبردستی لوگوں کو ان کی اپنی جان کے تحفظ کے لیے آمادہ نہیں کر سکتی. لیکن کیا کیا جائے، اگر لوگوں نے اسی طرح غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور اپنے رویے درست نہ کیے تو الٹیمیٹلی پھر حکومت کو یہ کام کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحبہ، ویسے وی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ آپ کے ایموشن بھی. بڑا فرسٹریٹنگ ہو جاتا ہے کہ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے، اب تک تو سمجھ آنا چاہیے تھا. اچھا، پنجاب حکومت کے سامنے ایک اور بڑا چیلنج بھی ہے، اور وہ ہے PDM کا ملتان جلسہ. تو تھوڑے بہت مقدمات سے تو اپوزیشن رکنے والی نہیں، تو یہ آپ بھی جانتی ہیں. پھر اجتماعات پر پابندی کا نفاذ کرائیں گے کیسے؟ کچھ سوچا ہے آپ لوگوں نے اس بارے میں؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف ہمارا مقصد ان کو پرچے دینا، FIR درج کر کے ڈرانا دھمکانا نہیں ہے. کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو اس کی زد میں آنا ہے. اور اپوزیشن نے اگر ضد، ہٹ درمی اور اپنی انا کی تسکین کے لیے یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے تو الٹیمیٹلی حکومت جو قانون کا شکنجہ ہے وہ سب کے گلے میں ڈالے گی، کیونکہ قانون ہی وہ واحد ایک ذریعہ ہے جس پہ عمل کر کے آپ اپنی
اور ارد گرد کے افراد کی جان کے تحفظ کو یقینی بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس ڈاکٹر عاشق اعوان صاحبہ ہمارے ساتھ